السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد صاحب و ساتھیوں، آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اور رمضان المبارک کا یہ آخری دن بھی ہے۔ اس مختصر سے وقت میں آج ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے
بندے تو سارے ہی اللہ کے ہیں، لیکن ان میں سے کون سے ایسے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ کی رحمت و نصیب ہوتی ہے۔ ویسے تو رمضان پورا ہی رحمت کا مہینہ ہے، لیکن کچھ خاص ایسے بندے بھی ہیں جن کے لیے اللہ کی رحمت بھی خاص ہوتی ہے۔ تو دیکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو ابھی میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم۔ ایمان والو، متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو، دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر لو۔ جب متقی بن جاؤ گے نا تو پھر تمہارے لیے اللہ کی رحمت بھی ہوگی، قیامت والے دن تمہارے لیے نور بھی ہوگا، روشنی بھی ہوگی، اور اس کی برکت سے اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر کے تمہیں گناہوں سے بھی پاک فرما دیں گے۔ تقوی کیا ہے؟ یہی سوال کبھی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا کہ تقوی کیا ہے؟ انہوں نے بڑا ہی پیارا جواب دیا تھا کہ یا ابن خطاب، او خطاب کے بیٹے، کیا کبھی ایسے ہوا ہے کہ بچپن میں یا زندگی کے اس سے پہلے کسی حصے میں تیرا گزر کبھی ایسے علاقے سے ہوا ہو، ایسے رستے سے ہوا ہو جس کے اندر خاردار جھاڑیاں موجود ہو؟ کہا کیوں نہیں؟ جب ہم اونٹ چرانے کے لیے جایا کرتے تھے تو اکثر گزر ایسے علاقے سے، ایسے رستے سے ہو جاتا تھا۔ سیدنا کعب نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتا کہ اس راستے سے کیسے گزرتا تھا؟ فرمایا کہ میں اپنے آپ کو ان جھاڑیوں سے بچانے کے لیے، اپنے کپڑوں کو بچانے کے لیے اپنے کپڑے سمیٹ لیتا تھا۔ فرمایا اگر سمجھنے والا بندہ ہونا تو اس بات سے سمجھ لے کہ یہی تو تقوی ہے۔ کیا مطلب؟ بندہ دنیا کی زندگی میں یہ جو چند روزہ اللہ نے زندگی ہمیں دی ہے، تھوڑا سا وقت ہے، انسان کے ارد گرد گناہوں کی جھاڑیاں اور کانٹے موجود ہیں۔ اگر انسان اپنا جسم زخمی ہونے سے بچانے کے لیے کہ کہیں کوئی کانٹا چبھ نہ جائے، لگ نہ جائے، کوئی زخم نہ ہو جائے، کپڑا کانٹے کے اندر اٹک کے وہ پھٹ نہ جائے، اس سے اسے محفوظ کر کے بالکل سمیٹ کے اس راستے سے گزر جاتا ہے، جھاڑیوں کے درمیان سے گزرتا ہے، تو یہ تو جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں، یہ کانٹے انسان کے جسم کو زخمی کرتے ہیں۔ جو گناہ کی جھاڑیاں ہیں یہ انسان کی روح تک پیوست ہو کے انسان کی روح کو وہ داغدار اور تار تار کر دیتے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے سمیٹ کے بچا کے جب اس دنیا کے راستے سے گزر جائے، جو بھی دن آئے، یہ انسان کی زندگی کا ایک راستہ ہے، اس کے اوپر چلنے کے لیے انسان گناہوں کی جھاڑیوں سے اپنے آپ کو سمیٹ لے، بچا لے۔ فرمایا یہی تو تقوی ہے۔ اور جس نے یہ عمل اختیار کر لیا، اپنے آپ کو ایسا بنا لیا، یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم، تو اللہ کی رحمت بھی ہوگی، اللہ کی طرف سے نور بھی ہوگا، اللہ اس بندے کو گناہوں سے معاف بھی کرے گا۔ اور یہ ایسا عمل ہے
جو اللہ کے ہاں بندے کو معزز بنا دیتا ہے، بندے کو بڑی عزت دلاتا ہے۔ نبی علیہ السلام، اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، اللہ نے یہ تمہارے قبیلے، یہ تمہارے خاندان، یہ قوم، یہ برادریاں اس لیے نہیں بنائی کہ تم اتراتے پھرو کہ میں تو جی بڑی اونچے خاندان سے، بڑی اونچی برادری ہے میری، میں تو جی زمیندار ہوں، فلاں ہوں۔ نہیں، صرف اس لیے لتعارفوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے، آپس میں پہچان رہے۔ ایک نام کے کتنے کتنے ایسے بندے ہیں، جب بھی پتہ چلے کون سا فلاں نام کا بندہ، فلاں قبیلے سے، فلاں برادری سے، وہ رانا ہے، وہ آرائی ہے، یہ سارے کے سارے صرف اس لیے لتعارفوا، تاکہ پہچاننے میں آسانی ہو سکے۔ یہ کوئی تمہاری بڑائی نہیں ہے، اس میں کوئی تمہاری فضیلت نہیں ہے، شان نہیں ہے، اس میں رفت نہیں ہے کہ فلاں برادری کا وہ زیادہ شان والا، فلاں والا وہ کم ہے، وہ تو کمی ہے، نہیں، بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کوئی جس برادری سے بھی تعلق رکھتا ہو، اللہ کے ہاں عزت کا ایک ہی معیار ہے، دل میں جتنا زیادہ تقوی پیدا کر لو گے، جتنے زیادہ متقی بن جاؤ گے، جتنا زیادہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے چلو گے اس زندگی کے راستے میں، ان اکرمکم، اللہ کے ہاں معزز بنتے جاؤ گے، اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ گے۔ نبی علیہ السلام آپ کی مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ اکرام کا جنب غفیر تھا، صحابہ اکرام میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، کھڑا ہو کے نبی علیہ السلام سے سوال کر لیا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من اکرم الناس، یا رسول اللہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ جو عزت والا بندہ ہے وہ کون ہے؟ آج ہماری عزتوں کے معیار الگ الگ ہیں، لیکن دیکھیں کلمہ ہم نے نبی علیہ السلام کا پڑھا ہے، ہم اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کو امتی بھی کہتے ہیں۔ صحابی نے سوال کیا من اکرم الناس، یا رسول اللہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ عزت والا بندہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہو وہ عزت والا ہے، فلاں خاندان کے لوگ وہ عزت والے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی، قال اتقاہم، تم میں سے جو زیادہ تقوی اختیار کرے گا، جتنا تقوی کے اندر بندہ بڑھتا جائے گا، دل میں زیادہ تقوی پیدا ہوتا جائے گا، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا جائے گا، اتنا بندہ عزت والا بنتا جائے گا، اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا، وہ اللہ کا اتنا مقرب ترین بندہ بنتا چلا جائے گا، اور اس کے اوپر اللہ کی خاص رحمت جو ہے وہ نزول ہوتا چلا جائے گا، اللہ کی خاص رحمت کا یہ موجب بنتا چلا جائے گا۔ لیکن اس کے لیے بندے کو اپنے آپ کو متقی بنانا ہوگا، پرہیزگار بننا ہوگا۔ وہی سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہے کہ اپنے آپ کو یہ جو دنیا کا راستہ ہے، یہ زندگی کا راستہ ہے، اس کے اوپر جو گناہوں کی جھاڑیاں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا کے گزرنا ہوگا۔ جتنا بچاتے چلے جاؤ گے اللہ کے ہاں مقام بڑھتا چلا جائے گا، اللہ کے ہاں عزت بڑھتی چلی جائے گی۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر وہ بندہ ہے کہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ، کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کا مطیع بنا لیں۔ مطیع کا کیا معنی ہے؟ اطاعت سے لفظ مطیع ہے، فرمانبردار، کہ ادھر نبی علیہ السلام کی بات سنی، ادھر اپنے سر کو تسلیم خم کر دیا، اپنے سر کو جھکا لیا، اپنی انا کو چھوڑ دیا، نہیں دیکھا کہ میرا اس میں کتنا نقصان ہے۔ جب نبی علیہ السلام کی بات آ گئی، نبی علیہ السلام کا فرمان
کانوں کی سماعتوں سے ٹکرا گیا، پھر سر جھک گیا، سب کچھ چھوڑ دیا، اپنی انائیں وہ چھوڑ دی، سب کچھ ایک طرف رکھ کے اپنے سر کو جھکا دیا۔ کس کے لیے؟ نبی علیہ السلام کی بات کے سامنے، آپ کی حدیث کے سامنے، اللہ کے فرمان کے سامنے مان لیا جیسے اللہ نے کہا تھا، نبی علیہ السلام کی بات کو تسلیم کر لیا۔ والمؤمنون والمؤمنات، وہ مرد کے لیے بھی ویسے ہی ہے، عورت کے لیے بھی ویسے ہے، مرد ہو تب بھی، عورت بھی ہو تب بھی۔ اور فرمایا کہ بعضهم اولیاء بعض، یہ مومن بندے مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے، مرد مردوں کے، عورتیں عورتوں کے ساتھ یہ دلی دوست ہے۔ اور اگر صرف دوستی ان کا معیار ہے تو صرف ایمان والوں کے لیے ان کی دلی دوستیاں اگر ہوں گی تو صرف ایمان والوں کے ساتھ، مرد جو مومن ہے وہ مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ، صرف مومنوں کو اپنے وہ جو رازدان ہے بنا سکتے ہیں۔ اور فرمایا کیوں؟ اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک عمل اور بھی ہے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ مومن مرد بھی اور عورتیں بھی، ان کا کام یہ ہے، یہ نیکی کا حکم دینے والے، گناہوں سے لوگوں کو منع کرنے والے۔ اور وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ایسا نہیں ہے دل کیا تو نماز پڑھ لی، دل کیا تو چھوڑ دی، دل کیا تو فکر ہی نہیں ہے، جب اپنا من چاہا تو آئے اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، لوگوں پہ احسان کرنے کے لیے نہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، ہر وقت میں، تنگی میں بھی، ترشی میں بھی، آسانی کے اندر بھی، خوشحالی میں بھی، بالکل جب ایزی ہو تب بھی، مصروف ہو تب بھی، ہر حال میں نماز کا خیال رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ، نماز کو قائم کرنے والے، ادا کرنے والے، پابندی کرنے والے، نمازوں کو پڑھتے ہیں اور اس کی پابندی کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اگر مال نصاب کو پہنچ جائے اس کی زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ سارے جو معاملات ہیں دوست مومنوں میں سے، اسی طرح نیکی کا حکم، برائی سے منع کرنا، نماز کا ادا کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی ہر بات کو حرف آخر تسلیم کر کے اس کے سامنے اپنے سر کو تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ جن لوگوں نے ایسا طرز عمل بنا لیا، اپنے آپ کو اس بات کا عادی کر لیا، نبی علیہ السلام کی ہر بات کو اپنے اوپر وہ حرف آخر مان کے اس کو اپنے اوپر لاگو کر لیا، تو ہوگا کیا؟ اولئک سیرحمهم اللہ، یہ ایسے ہی لوگ ہیں سیرحمهم اللہ، جن کے اوپر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں، ان کے اوپر اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت کے مستحق ٹھہریں گے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے، فرمایا تھا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، کہ لوگوں میری ساری کی ساری امت، میری امت کا ہر بندہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے، یہ سن کے ہم بھی بڑے خوش ہوتے ہیں نا کہ ہم بھی نبی علیہ السلام کی امت میں سے ہیں اور نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہے۔ فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، اے میرے صحابہ میرا ہر امتی وہ جنت میں داخل ہوگا، الا من ابا، صرف وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا جو خود جنت میں جانے سے انکاری ہو جائے، جو خود جنت میں نہیں جانا چاہتا۔ صحابہ کرام چونک گئے، تڑپ گئے، یا رسول اللہ ایسا کون بندہ ہو سکتا ہے جو جنت میں جانے سے خود انکار کر دے، جو کہے کہ میں نے جنت میں نہیں جانا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا قالوا من ابا، یا رسول اللہ کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو بندہ دنیا کی زندگی میں میری اطاعت کرے گا میرے صحابہ وہ جنت میں ضرور جائے گا، اور جس نے میری اطاعت سے روگردانی کی، میری اطاعت نہ کی، ایسے ہی ہے جیسے وہ خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہوگا، کبھی اللہ کی رحمت اس کے اوپر نہیں برسے گی۔ اور نبی علیہ السلام کے ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے، ابن کثیر وغیرہ نے اس کو لکھا ہے، یہ صحابی آیا نبی علیہ السلام کے پاس، آ کر کے پتہ کیا کہنے لگا؟
کہا یا رسول اللہ مجھے اللہ کی قسم ہے مجھے آپ سے اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال و دولت سے زیادہ، کاروبار سے زیادہ، اور اسی طرح یا رسول اللہ اپنے بیوی بچوں سے بھی زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے، الفت ہے، انسیت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں آپ کی زیارت کے لیے دل مچلتا ہے، ذوق زیارت کے لیے دل بے قرار ہوتا ہے، تو یا رسول اللہ گھر سے بھاگ کے آپ کی مجلس میں آتا ہوں، آپ کا جب چہرے انور کو دیکھتا ہوں دل کو راحت مل جاتی ہے، دل سکون میں آ جاتا ہے۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل ایک بات سے بڑا پریشان ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب اپنے اس صحابی کی تڑپ دیکھی نہ، کہا اے میرے صحابی بتا تو صحیح کس وجہ سے دل غمزدہ ہوتا ہے؟ یا رسول اللہ جب یہ میں سوچتا ہوں نا کہ قیامت والے دن آپ بھی جنت میں جائیں گے ہم بھی ہوں گے، لیکن آپ کو اللہ رب العزت انبیاء کے ساتھ بڑا بلند مرتبہ عطا کریں گے، آپ کے درجات بڑے بلند ہوں گے۔ یا رسول اللہ جب یہ سوچتا ہوں کہ آپ نے بھی چلے جانا ہے دنیا سے، میں نے بھی چلے جانا ہے، جنت میں آپ کے درجات بڑے بلند ہوں گے، اگر وہاں پہ آپ کو ملنے کو، آپ کو دیکھنے کو دل چاہے گا، آپ کے درجات تک ہم پہنچ نہیں سکیں گے، آپ کی زیارت کیسے کریں گے؟ جب نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی کی یہ تڑپ دیکھی نا، اللہ نے میرے نبی علیہ السلام کے اس صحابی کی یہ تڑپ دیکھی، اللہ نے آسمان سے قرآن کو نازل کر دیا، جبرائیل امین کو یہ آیت دے کے نازل کر دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ أُولَٰئِكَ حَسُنَ رَفِيقًا۔ اے میرے نبی یہ تیرا صحابی جو ہے اس لیے تڑپ رہا ہے، ان کو کہہ دو اپنی امت والوں کو یہ بتلا دو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اس کا اپنے آپ کو مطیع بنا لے گا، نبی علیہ السلام کا مطیع بن جائے دنیا کی زندگی میں، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللہ قیامت والے دن اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد انہیں ان لوگوں کا ساتھ دے گا جن کے اوپر اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، اللہ کے بڑے انعام ہیں، اللہ کے بڑے اکرام ہیں۔ وہ ہیں کون سے؟ من النبیین۔ اللہ اس بندے کو جتنا کوئی زیادہ اطاعت میں آگے بڑھتا چلا جائے گا، اپنے آپ کو جتنا زیادہ مطیع بنا لے گا، اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ اللہ انہیں من النبیین انبیاء کا ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ یہ تڑپنا نہیں پڑے گا نبی علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کے لیے، اللہ ساتھ دیں گے، ہر وقت چہرہ سامنے ہوگا، بندہ زیارت کرتا رہے گا۔ اور فرمایا من النبیین والصدیقین، جو اس درجے کو نہ پہنچ سکے، اطاعت اس پائے کی نہ ہوئی، اللہ انہیں صدیقین کا ساتھ نصیب فرمائیں گے، والشہداء والصالحین، پھر اس کے بعد شہیدوں کا ساتھ ہوگا، اس کے بعد صالحین لوگوں کا ساتھ دیں گے۔ جس قدر کوئی اطاعت میں آگے بڑھتا چلا جائے گا اسی کے مطابق اس کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ جن کو ان کا ساتھ مل گیا بڑے ہی اچھے یہ ساتھی ہوں گے، ان کے بڑا ہی اچھا ان کا ساتھ ہوگا۔ لیکن ملے گا کب؟ کن کو ملے گا؟ جو اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کا مطیع بنا لے، فرمانبردار بنا لے، اپنے جسم کے اوپر نبی علیہ السلام کی ہر عمل کو نافذ کر لے۔ یہ ضروری سمجھ لے کہ جو نبی علیہ السلام کی بات ہے میرے لیے حرف آخر ہے، ہر قول جو ہے، ہر فعل نبی علیہ السلام کا، ہر تقریری حدیث کیوں نہ ہو، ہر قرآن کا حکم، یہ میرے لیے یہ آخری حد ہے۔ یہ ایسے سمجھ لے جیسے پتھر پہ لکیر ہے، جو اس اطاعت کو اپنا لے پھر ہوگا کیا؟ قرآن کہتا ہے اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے مستحق بنتے ہیں، جن کے اوپر اللہ کی خاص رحمت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے، جو خاص اللہ کی رحمت کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر وہ بندہ ہے جو گناہ کو چھوڑ کے نیکی کو اپنا لے، نیکی کرنا شروع کر دے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ جتنے نیک لوگ ہیں اللہ کی رحمت ان کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اور نبی علیہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید، کہ لوگو اگر تم نیکی کرو
تو یہ کوئی اللہ کے اوپر احسان نہیں ہے۔ جس نے نیکی کرنی اپنی ذات کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اگر کوئی نیکی کرے اس میں اس کی اپنی بھلائی ہے، فائدہ ہے، دنیا میں بھی اللہ کی رحمت کا مستحق بنے گا، اللہ کی رحمت کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اور فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، اگر نیکی نہیں کرتے، گناہ کرتے ہو، اس کا وبال بھی تمہاری جان کے اوپر، اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور نہ ہی گناہوں کے اوپر جب تمہیں پوچھا جائے گا، اپنی جان کے اوپر خود ظلم کرتے ہو، نیکی میں تمہارا فائدہ، گناہ میں تمہارا نقصان ہے، لیکن کیسی وہ ذات ہے، فائدہ بھی ہمارا، لیکن ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ قریب کرتے کرتے یہ اللہ کے اتنا قریب ہوتے ہیں، انہی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نیکی کرتے کرتے اللہ کی رحمت کے اتنا قریب ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان ابر علی اللہ، اگر یہ اللہ کے اوپر قسم بھی ڈال دینا کسی کام کی، کہ اللہ کے اوپر قسم بھی اٹھا دے، اللہ ان کی قسم کو بھی رد نہیں کرتے۔ زبان سے جو بھی کلمہ نکالتے ہیں، جو بھی دعا کرے، اللہ ان کی دعا کو قبول کر لیتے، ان کی دعا کو اللہ رد ہی نہیں کرتے۔ نیکی کرنے سے فائدہ بھی ہمارا، اللہ کا قرب بھی ملا، اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوئی، اور اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ عطا بھی کریں گے۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر برسے، اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائے، آؤ چھوڑو گناہ، نیکی کو اپنا لو، نیکی کرنا شروع کرو، دیکھے اللہ کی رحمت کیسی ہوتی ہے۔ چوتھے نمبر پر وہ بندہ، اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک هم المہتدون، کہ یہ لوگ جن کو ہم آزمائیں گے، ایمان کے بعد نہ آزمائش بھی ہوتی ہے، کیسے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کسی چیز کے ڈر سے آپ کی آزمائش ہوگی۔ ڈر کئی طرح کا ہو سکتا ہے، آج کل دیکھ لے، کچھ دیر پیچھے چلے جائے، اناج آٹا نہیں مل رہا تھا، اس کی کمی کا ڈر، خوف، پتہ نہیں ملے گا یا نہیں، چیزوں کی قلت، اس کا ڈر، اس سے آزمائے جاؤ گے، دشمن کا ڈر، اس سے آزمائش ہوگی۔ اور فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک کے ڈر سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کم ہو جانے کے ڈر سے آزمائش ہوگی تمہاری، وَالْأَنفُسِ، جانوں کے یعنی دنیا چھوڑ کر مر جانے کے ڈر سے، کہیں موت نہ آ جائے، کہیں موت نہ آ جائے، وہاں چلے گئے تو ایسے نہ ہو جائے، موت کے ڈر سے، یہ جان نہ دینے کی وجہ سے، مرنے موت کے ڈر سے آزمائش ہوگی۔ والثمرات، اور پھلوں کی کمی کر کے یہ آزمایا جائے گا۔ وبشر الصابرین، لیکن ایسی ساری کی ساری کوئی بھی صورتحال بن گئی، جس بندے نے اس کے اندر صبر کیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے، کس کی؟ اللہ کی رحمت کی خوشخبری، جنت کی خوشخبری۔ اور فرمایا کہ اذا اصابتہم مصیبہ، وہ بندے جن کو ان میں سے کوئی صورت بھی پہنچ گئی، اللہ نے اس کی آزمائش کی، کوئی مصیبت آ گئی، دکھ آیا، تکلیف آئی، کسی بیماری کے اندر گرفتار ہو گیا، بیماری اس کو اوپر آ گئی، اس کے اوپر اس نے صبر کیا، یا پھر کوئی مالی مسائل کا شکار ہو گیا، کسی چیز کے قحط سالی کا یا کسی چیز کا بحران ہو گیا، اس کے اوپر اس نے صبر کیا۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کوئی اپنا پیارا چھوڑ کے چلا گیا، کوئی اولاد میں سے فوت ہو گیا، والدین میں سے، بہن بھائیوں میں سے، عزیز و اقارب میں سے جو بندے کے دل کے بڑا قریب ہو، بندے کو چھوڑ کے چلا جائے، تو اس کے اوپر قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جس بندے نے یہ پڑھ لیا، فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی رحمت بھی ہے،
اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان بندوں کے اوپر، اور یہی تو اللہ کی رحمت کے مستحق ہے۔ اور فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی ہدایت پانے والے ہیں۔ آئے کبھی صحابہ کرام کو دیکھے رضوان اللہ علیہ اجمعین، انہوں نے صبر کیسے کیا، اس آیت کے مصداق کیسے بنے۔ صرف ایک واقعہ سیرت کی دیگر اور مختلف کتب کے اندر موجود ہے، اور کتب احادیث میں بھی موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کا جو ابتدائی دور تھا، چونکہ بڑی مشکلات کا سامنا تھا، اور اس وقت زیادہ تر صرف غریب اور غلام لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ ان میں ایک گھرانہ ایسا بھی تھا جو کہ قبیلہ بنو مخزوم کا، وہ اس کے غلام تھے، جسے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قبیلہ تھا۔ اس کے اندر 3 لوگ تھے، سیدنا عمار، ان کے والد یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی جو والدہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بنو مخزوم کے غلام تھے۔ جب کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے لوگوں میں، اور ان میں سے سب سے آگے جو ان کا سرکنندہ ہوتا تھا وہ ابو جہل، جسے حشام کہتے ہیں، یہ آگے چل کے اس امت کا فرعون بھی جسے کہا جاتا ہے، یہ ان کے اوپر طرح طرح کے ظلم کرتے۔ یہ چلچلاتی دھوپ میں جب صحرا گرم ہوتے، پتھریلی زمینوں کے اوپر لٹا دیا جاتا، ان کو پتھر مارے جاتے، طرح طرح کی اذیتیں دیتے۔ یہ اذیتیں ایک دن نبی علیہ السلام ان کے پاس سے گزرتے، دھوپ کے اندر لٹا کے اوپر پتھر رکھے ہوتے، یہ بلک رہے ہوتے۔ نبی علیہ السلام گزرتے اور فرماتے صبرن آل یاسر، صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ او آل یاسر، یاسر کے اہل خانہ، یاسر کے گھر والوں، اس تکلیف کے اوپر صبر کرنا۔ کیوں؟ فإن موعدکم الجنہ، ان تکلیف کی وجہ سے تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے، ان تکلیف کے عوض میں تمہارے لیے جنت کو تیار کر دیا گیا۔ اور بلازری نے لکھا ہے، امام بلازری اپنی تاریخ میں اس بات کو لکھتے ہیں کہ محمد بن کعب رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہی تکلیف کی وجہ سے شہید ہو گئے، اور سیدہ سمیہ کو نیزہ مار کے وہ ابو جہل نے شہید کیا تھا، آپ کے شرمگاہ میں نیزہ مار کے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ انہی تکلیف کو برداشت کر کے دنیا کو چھوڑ دیا۔ پھر جب مدینے میں آئے، امام بلازری نے لکھا ہے، محمد بن کعب رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک دن سیدنا عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، اور بعض محدثین نے لکھا ہے کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارتے تھے سیدنا یاسر اور ان کے والدہ اور والد کی وفات کے بعد کہ کان عمار یعذب حتی لا یدری ما یقول، اتنی سزائیں دیتے، اتنا مارتے تھے کہ وہ اپنے حواس کھو دیتے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا زبان سے کیا نکل رہا ہے، اتنا زیادہ تشدد کرتے، اتنا مارتے تھے۔ اور کہتے ایک مرتبہ اپنی زبان سے یہ کہہ دے نبی علیہ السلام کے بارے میں نازیبہ کلمات کہہ دے، اور ہمارے خداؤں کی، ہمارے الہوں کی، معبود و بتوں کی تعریف کر، مار مار کے، لیکن صبر کرتے تھے۔ اور امام بلازری نے لکھا ہے، محمد بن کعب رحمہ اللہ تعالی فرماتے اس شخص کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جو کہتے ہیں مدینے میں جب آئے نا، ایک دن سیدنا عمار کو دیکھا، کتنے سال بیت گئے کہ آپ کے جسم مبارک کے اوپر قمیض نہیں تھا، کرتا نہیں پہنا ہوا تھا، صرف پجامہ پہنا تھا، آپ کی پشت کے اوپر زخموں کے داغ موجود تھے۔ جب میں نے پوچھا سیدنا عمار سے کہ یہ زخم کس بات کے ہیں، انہوں نے کہا ھذا ما کانت قریش تعذبنی فی رمضاء مکہ تھا، یہ اس چیز کے زخم ہیں جب میں مکہ میں تھا، اہل مکہ ہمیں وہ تپتی ہوئی زمین پہ لٹا دیتے، کبھی دہکتے انگاروں میں لٹاتے، کبھی پتھر مارتے، کبھی پتھروں پہ گھسیٹتے تھے، ان کے زخم آج بھی پشت کے اوپر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کے یہ صحابہ کرام کے صبر کا عالم تھا، اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، صبر کرنا ہے، تکلیف جیسی بھی آ جائے اس کے اوپر صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ جب صبر کرو گے فإن موعدکم الجنہ، پھر اس صبر کے بدلے میں تمہارے لیے جنت کا وعدہ بھی ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے فَأُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، اس کے اوپر اللہ کی رحمت بھی ہے، اللہ کی رحمت کا مستحق بھی یہ بندہ ٹھہرے گا۔ اور صبر یہ نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں صبر کیا بڑی بلا ہے،
صبر کیا ہے؟ ذرا اس کے مفہوم کو وسیع کر کے آپ سمجھے۔ بندہ مصروف ہے، نماز کا وقت ہو گیا، بندہ اپنی ساری مصروفیات کو ترک کر کے اس کا کام کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے اوپر بندہ اپنے قربانی دیتا ہے نماز کے لیے، آج یہ بھی صبر ہے۔ ایک چیز کو دل کرتا ہے لیکن بندہ کیا دیکھتا ہے کہ یہ چیز حلال طریقے سے ہے بھی حلال، دل بھی کرتا ہے، بندے کی خواہش بھی ہے، حاصل نہیں کر سکتا، اس کو حاصل کرنے کے لیے ناجائز طریقے اختیار نہیں کرتا، یہ بھی صبر ہے۔ گناہ ہے، بندے کا دل مچلتا ہے، نہیں کرتا، اس سے رک جاتا ہے، یہ بھی صبر ہے۔ تکلیف آج ہم سمجھتے ہیں کہ تکلیف آج بندہ جزا فضا نہ کرے صرف یہ صبر ہے، نہیں، بلکہ صبر کا یہ جو اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے، آپ اس کو لیتے چلے جائیں ہر ایک چیز میں۔ اور اگر میں تو کہا کرتا ہوں کہ اسلام سے صبر کو نکال دو نا، شاید اسلام کا وجود نہیں رہتا۔ ہر چیز کے اوپر بندہ ہر چیز کو برداشت کرے اور ہر چیز کو اس کی حد میں رکھنا، یہی اعتدال بھی ہے، صبر بھی ہے، یہی صبر ہے۔ جو بندہ اس صبر کو اپنا لے اور اپنی ذات کے اوپر جبر کر کے ایسا صبر کرنے لگے، نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ مَوْعِدُكُمُ الْجَنَّةُ، اس صبر کے بدلے میں تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے یہی تو وہ لوگ ہیں فَأُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، یہی تو لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی رحمت ہے، جو اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اسی طرح 5ویں نمبر پر وہ بندہ ہے جو دوسروں پہ رحم کرتا ہے، نرمی کو اپنانے والا۔ ایسے معاملات سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سنن نبی داؤد میں موجود ہے، فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا الراحمون یرحمکم الرحمن ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء، کہ لوگوں زمین والوں کے اوپر رحم کیا کرو، الراحمون تم رحم کرنے والے بن جاؤ، کیوں؟ تمہارے اس رحم اور نرمی کی وجہ سے یرحمکم الرحمن، رحمان جو ہے وہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اور فرمائے ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء، اگر تم دنیا میں بسنے والے انسانوں پر، مخلوقات پر رحم کرو گے، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ گے، فرمایا آسمان میں جو ہیں وہ تمہارے اوپر رحم کریں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دوسروں کے ساتھ رحم والا معاملہ پتہ کتنا اہم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ارحموا ترحموا واغفروا یغفر لکم، لوگوں کے اوپر رحم کیا کرو، لوگوں کو معاف کیا کرو، اس کے بدلے میں تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا۔ اور فرمایا وَيَغْفِرُ، لوگوں کو معاف کیا کرو، اس کے بدلے میں تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ آج ہم دیکھ لیں، اسی معاملے کو لے لیں، جس کے ساتھ کوئی تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے نا، جتنا بھی کسی کو سمجھا لو کہ یار چلو معاف کر دو، نہیں کریں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں میری عزت کم ہو جائے گی معاف کرنے سے۔ اور بھائی ہم ایک دن میں اللہ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ سے یہ امید رکھتے کہ اللہ ہماری ان کمیوں کوتاہیوں کو معاف کر دے، اور کوئی پوری زندگی میں ہمارے ساتھ ایک مرتبہ اونچی آواز سے بات کر لے، ہم اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ ہمارے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں، جب بھی کبھی معافی کی بات کرو ہم بدک جاتے ہیں، ہم وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ہم سوچتے نہیں ہیں کہ یار چلے اس سے یہ کوئی ایسی بات ہو بھی گئی، انسان ہے نا، ہر وقت ماحول ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر وقت بندے کی طبیعت وہ ایک جیسی نہیں ہوتی، کبھی بندہ غصے میں، کبھی وہ مزاح کے موڈ میں، کبھی بندہ وہ بالکل نارمل حالات میں، وہ ہر وقت مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر وقت بندے کی طبیعت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کبھی بندہ غصے میں تھا، کوئی ایسے الفاظ نکل گئے، اگر ہم اسے معاف کر دے تو ہم کون سا چھوٹے ہو جاتے ہیں، اگر ہو بھی ہم سے چھوٹا یا بڑا ہو، کوئی بھی ہو، اس کو معاف کر دینا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ارحموا ترحموا، معاف کرو رحم کرو، تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا۔ اور فرمایا واغفروا یغفر لکم، لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ اور بلکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے الفاظ بڑے، اگر ہم بندے کو سمجھ آ جائے، بندے کی زندگی کی کایا پلٹ کے رکھ دینے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من لا یرحم ولا یرحم،
لوگوں جو لوگوں کے اوپر رحم نہیں کرتا نا، لوگوں کو معاف نہیں کرتا، فرمایا من لا یرحم ولا یرحم، جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا کبھی بھی اس کے اوپر اللہ کی طرف سے رحم نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے، لوگوں کا معاف نہیں کرتا اللہ بھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ لوگوں کے اوپر رحم نہیں کرتا، رحم کی امید مت رکھے، آؤ دل کے اندر نرمی پیدا کر لو۔ یہ دل گناہ کر کر کے اتنے سخت ہو چکے، جتنی حدیثیں سنائی جائیں کوئی پرواہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نرمی پیدا کر لو، نرمی پیدا کرو گے تو اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوگی۔ چھٹے نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رحم اللہ عمران سمع منی حدیثا فحفظہ ثم یبلغہ غیرہ، کہ وہ بندہ جو نبی علیہ السلام کی حدیث کو سنے پھر اس کو یاد کرے، یاد کرنے کے بعد پھر دوسروں تک اس کو پہنچا دے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث دوسروں تک پہنچانے والے کے لیے نبی علیہ السلام نے دعا کی ہے رحم اللہ عمران، اللہ ایسے بندے کے اوپر رحم کرے۔ آؤ اگر اللہ کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہو، نبی علیہ السلام کی جو حدیث سنو۔ آج آپ نے خطبے میں جتنی احادیث سنی ہے، باہر جائے، جو نہیں آئے ان کو بتائے، گھر جا کے گھر والوں کو بتائے، اس کو یاد کرے۔ جو بندہ یہ کام کرنا شروع کر دے، رحم اللہ عمران، نبی علیہ السلام کی دعا ہے اس بندے کے لیے، اللہ اس بندے کے اوپر رحمت کو نازل کرے، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اس بندے کے لیے جو نبی علیہ السلام کی حدیث کو یاد کرتا ہے، حدیث کے ساتھ محبت کرے، پیار سے شوق ذوق سے حدیث کو پڑھے، پڑھنے کے بعد اسے یاد کرے، یاد کرنے کے بعد لوگوں تک پھیلا دے۔ اور میں نے اس حدیث کا مصداق دیکھا ایک بندے کو، میرے استاد محترم حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی جب ان کے جنازے میں حضروں میں گئے، تقریباً 2 ماہ سے زیادہ وہ عرصہ ہسپتال میں کامے کے اندر رہے ہیں، کچھ کھائے پیے بغیر، ایسی حالت کے اندر آپ سمجھ سکتے ہیں اگر 2 دن کوئی بندہ کوئی چیز نہ کھائے، بندے کے چہرے کی رنگت کو پیلی پڑ جاتی ہے۔ 2 ماہ سے زیادہ عرصہ ہاسپٹل میں رہنے کے بعد، پہلے سرگودا کے اندر پھر شفا ہاسپٹل راولپنڈی کے اندر رہے، 2 ماہ سے زیادہ وہ کامے کے اندر رہنے کے بعد بھی جب وفات ہوئی جنازے میں گئے اور جب ان کے چہرے کو دیکھا، پاس کھڑے ہو کے استاد محترم سید سبطین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی رو بھی رہے تھے، اور ان کی زبان سے یہ الفاظ بھی تھے کہ آج اس حدیث کو اپنی آنکھوں سے سچ ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا رحم اللہ عمران سامع منا حدیثا فحافظہ فبلغہ غیرہ۔ اتنا کثیر عرصہ علالت کے باوجود بھی اللہ نے چہرے کے اوپر وہی تر و تازگی رکھی ہے جو ایک صحت مند بندے کے ہوتی ہے۔ اللہ نے چہرے کی رنگت کو بھی تبدیل نہیں ہونے دیا، اور اللہ نے چہرے کی رنگت کو لوگوں کے سامنے رکھ کے، بلکہ لوگوں نے وہ انٹرنیٹ کے اوپر بڑی بڑی باتیں کی تھی کہ وہ فلاں بندہ اس حالت میں پڑا ہے اس وجہ سے، لیکن جب جنازے کو دیکھا اور ان کے چہرے کو دیکھا، اس وقت اس حدیث کے اوپر ایمان پہلے بھی تھا اور زیادہ بڑھ گیا، اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا تھا۔ یہی ہے، اگر چاہتے ہو اللہ ہمارے چہرے کو بھی تر و تازہ کر دے تو آؤ نبی علیہ السلام کی حدیث کے ساتھ محبت پیار بڑھا لو، اس کو یاد کر کے دوسروں تک پہنچانا شروع کر دو، اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ گے۔ 7واں بندہ وہ ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کر لے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا 2 چیزوں کی جو حفاظت ہے اس کی گارنٹی جو بندہ بھی مجھے دے، میں اس بندے کو اللہ کی رحمت اور جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ جو بندہ اپنی زبان کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 جبڑوں کے درمیان یہ جو زبان ہے گوشت کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے، جو اس کی گارنٹی مجھے دے دے، اس سے فضول گوئی اور بد کلامی نہیں کرے گا، غیبتوں سے، ہر ایک چیز سے، زبان کے جتنے بھی گناہ ہیں ان سے مجھے گارنٹی دے کہ وہ یہ نہیں کرے گا، میں محمد ضمانت دیتا ہوں ایسے بندے کو جنت کی، اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ 8ویں نمبر پر وہ بندہ ہے جو خوف الہی کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، یہ بندہ اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے۔ اس بندے کے اوپر اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے، اور یہ بندے کے اوپر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تمسہم النار، 2 آنکھیں ایسی ہیں جن کو کبھی بھی آنکھ وہ جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی، ان میں سے ایک وہ آنکھ بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خشت بقت من خشیت اللہ، جو آنکھ اللہ کے ڈر کی وجہ سے بہہ جائے، اس سے آنسو بہ نکلے آئیں،
یہ رمضان المبارک کے آخری لمحات ہیں، اگر اللہ سے توبہ نہیں کی تو یہ آخری لمحات ہیں، آئیں ان کو قیمتی بنا کے تنہائی میں بیٹھ کے اپنے گناہوں کے اوپر اللہ کے سامنے چند ایک آنسو بہا لیں، اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔